اہلیہ اگر خیر پر بھی ہو تو سب کے اہل بیت میں تو ہو سکتی ہے، محمد کے اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو خیر پر ہونا اہل بیت میں شمولیت کا موقع، بہت غور کیجئے گا، حضرت نوح کا بیٹا عمل غیر صالح ہو تو اہلیت سے نکل جاتا ہے، حضرت ام سلمہ خیر پر ہو تب بھی چادر سے باہر رہ جاتی ہیں، پتہ چلا فیصلہ خدا کر رہا ہے، مصطفیٰ اعلان کر رہے۔ اہل البیت فی الکتاب والسنہ۔ آج کی حد تک بات کو روک دیا، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ فرش ادا پر محرم کی 2 تاریخ 1447 سن ہجرت، یقیناً ہر ایک دن الگ الگ مصائب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ گریہ کیا جا سکے، اور جب کبھی ذکر حسین ہو تو ذکر سفیر حسین بھی کر لیا جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے آج کہ مسلم غریب کے مصائب پڑھ دیے جائیں، اس لیے کہ وہ پہلا شہید ہے کہ جو پیاس کی شدت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ کربلا کے شہید پیاس کی حالت میں بعد میں شہید کیے گئے، مسلم غریب پیاس کی شدت میں ان سے پہلے شہید کیے گئے۔ مسلم کی ولادت باسعادت کا سن اختلاف کے ساتھ شاید کہیں مل جائے تو 25 سن ہجرت ملتا ہے، کسی نے 20 لکھا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وقت شہادت مسلم کی عمر یا 45 سال ہے یا 40 سال یا 35 سال، 3 طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو۔ 45 سال سے اوپر نہیں ہیں مسلم وقت شہادت میں، 45 سال کی جوانی کے عالم میں مسلم شہید کیے گئے تھے، سفیر حسین ہیں۔ پورے واقعات پڑھنے کا وقت محسوس نہیں کرتا، بس یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسلم ایسے دلیر تھے کہ جب زخمی حالت میں ان کو لایا گیا، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، اختیار اور اقتدار والے، ایسے میں کسی نے ٹوک دیا، مسلم سر اٹھا کے چل رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ بیٹھا ہوا ہے، کہا گیا مسلم سلام کرو، امیر بیٹھا ہوا ہے۔ مسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَمِيرٍ إِلَّا الْحُسَيْنِ، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اور پھر مسلم نے حسین کو سلام کیا ہے نا، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، کبھی اگر مسلم کی یاد آپ کے دل میں اور مضبوط ہو جائے، آپ باب الحوائج کی حیثیت میں مسلم کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا چاہیں تو علماء نے بیان کیا 40 دن تک 170 مرتبہ درود پڑھ کر مسلم کو ہدیہ کرو۔ مسلم ایسے باب الحوائج ہیں جیسے کٹے ہاتھوں کے ساتھ عباس باب الحوائج ہیں، اس لیے کہ وہ بھی حسین کے دروازے ہیں اور یہ بھی حسین کے دروازے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کو جب کوفے کی دارالامارہ کی چھت پہ لایا جا رہا تھا، مسلم کس سے وصیت کو بیان کریں، کس کے سامنے بات کو رکھیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں عمر سعد نے وصیت سننے کا ارادہ کیا اور تنہائی میں وصیت کے عجیب جملے تھے۔ مسلم رو کے کہتے تھے کہ میں کوفے میں آ کر مقروض ہو گیا ہوں، ارے میری زراعہ، میری تلوار بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میری لاش کو گلیوں میں نہ کھینچنا۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ میں آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے چلے آئیں، انہیں خط لکھ کے منع کر دینا کہ اب کوفے نہ آئے۔ رونے والوں، مسلم نے
شہادت سے پہلے جب پوچھا گیا کوئی آخری آرزو ہو تو بیان کریں، مسلم نے پانی کا کوزہ طلب کیا ہے، پانی کا گلاس طلب کیا ہے۔ ہائے مسلم، پانی تو لایا گیا لیکن واہ غربتا، جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا مسلم کے دندان مبارک میں اتنے زخم تھے، خون دہن سے پانی میں شامل ہوا، اور جس پانی میں خون شامل ہو جائے اسے پیا نہیں جا سکتا۔ مسلم نے واپس کیا، دوسری بار پانی لایا گیا، پھر پانی میں خون شامل ہو گیا۔ مسلم فرماتے تھے بس اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا۔ مسلم کے سر پہ تلوار چلائی گئی، رونے والوں ادھر میرا مولا حسین راہ کوفہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس خدمت امام حسین میں آئے، آقا بہت دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی۔ امام نے مسلم کی زیارت کرائی، عباس نے منظر دیکھا، تڑپ کے رہ گئے، فرماتے تھے آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے۔ امام نے فرمایا بھیا اب کوفے جا کر کیا کر لیجئے گا؟ فرمایا کچھ نہ کر سکوں گا آقا، اپنا دامن پھیلا دوں گا۔ میرے بھائی مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ نہ گرے، میری گود میں گرے۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ کیا، عباس دوبارہ دیکھیے۔ اب جو عباس نے دیکھا دارالامارہ کی دیوار کے سائے میں، ارے کوئی مخدرہ ہے، کوئی نقاب پوش معظمہ دامن پھیلائے ہوئے مسلم کے سر کے انتظار میں۔ عباس رونے لگے، آقا میرے بھائی کے ساتھ تو کوئی مخدرہ نہیں گئی، کوئی خاتون گھر کی نہیں گئی ہیں، یہ کون بی بی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا بھیا میری دکھیاری ماں فاطمہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش عزا پہ آنے والے ہر عزادار کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار وہ جو برادر مومن ممبر پر ہاتھ رکھ کے دعا منگوا کے گیا ہے، مالک اس کے بچے کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے مریض ہیں حاضرین میں، ان کے اعزاء احباب میں، دنیا بھر میں مولا کے چاہنے والے ہر ایک مومن کو، ہر مسلمان بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ باطل کی ساری کوششوں کو ناکام و نامراد فرما۔ جو اہل باطل ناقابل ہدایت ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔